گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم موضوع جس کو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مسجد کے احکام۔ مسجد جہاں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کے بھی نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مسجد کے اندر کی جاتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی مسجد کے بہت سارے احکام ہیں جن کا سیکھنا مسلمانوں پر جو ہے وہ ضروری ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اسی سے متعلق ہم مسجد کے احکام، مسجد کے آداب اور اس سے متعلقہ جو دیگر چیزیں ہیں، جو دیگر متعلقات ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل اپنے رسالے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی کچھ ارشادات نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، مسجد کے احکام، مسجد کے آداب، اس کے متعلقہ جو دیگر ضروری امور ہیں وہ سننے سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے، شاکان رسول مساجد بنانے میں بہت زیادہ گرم جوشی سے، دلچسپی سے کام لیتے ہیں، اور الحمدللہ آئے دن خوشخبریاں سنتے رہتے ہیں کہ نئی مسجد کا اعلان ہو گیا، نئی مسجد تعمیر ہو گئی، لیکن اتنی ساری مساجد ہیں، ان مساجد میں بھی کیا کوئی کیٹیگری ہے کہ یہ مسجد افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ کم افضل ہے؟ یہ ساری مساجد کا ایک حکم ہے، سب مرتبے میں برابر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مساجد کے اندر بھی افضلیت کی کیٹیگری بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد حرام شریف ہے، جس کے وسط میں کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ تو یہ مسجد حرام ہے، تو یہ تمام مساجد میں سب سے زیادہ افضل ترین مسجد ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہ دنیا بھر کی تمام مساجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ فائق ہے، افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس جس کے اندر موجود ہے، تو وہ مسجد نبوی شریف، وہ اس کے بعد مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی شریف کا درجہ آتا ہے۔ پھر مسجد قدس، یہ بیت المقدس میں جامع مسجد اقصی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب سفر ہوا تھا، کے اندر جو تو فلسطین میں، شام میں، تو یہ مسجد قدس جس کو بیت المقدس بھی مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد قباء، یہ اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد جو تعمیر ہوئی تھی، مسجد قباء، یہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جامع مسجدیں، یعنی جو بڑی مساجد ہوتی ہیں، ان کا درجہ آتا ہے کہیں کی بھی ہوں، کسی بھی شہر کی ہوں۔ مسجد قباء شریف مدینہ شریف کے اندر، یہ مدینہ شریف جس میں نوافل پڑھنے پر بھی فضیلت ہے، عمرے وغیرہ کی فضیلت ہے، تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد قباء کے بعد جو مساجد جامع مسجد ہوتی ہیں، بڑی مساجد جیسے ہوتی ہیں، تو جہاں پہ جمعے کے لیے لوگوں کا ایک کثیر ازدحام وہاں موجود ہوتا ہے، جیسے فیضان مدینہ ہے،
باب المدینہ میں جامع مسجد ہے یہ. اسی طرح اور بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں جو علاقوں میں شہروں میں باقاعدہ نمایاں ہوتی ہیں. جامع مسجد یعنی جہاں جمعہ ہوتا ہو یا پھر شہر کی جو بڑی مسجد ہے. جمعہ تو شہر تقریباً ہر مسجد میں کی جو ہوتی بڑی ہے. مساجد ہیں عام ٹھیک طور پہ جمعہ وہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جمعہ ہر گلی مسجد محلے میں میں کم اب بیش. عام ہو چکا ہے. جی جی. تو ورنہ جو جامع مسجد جہاں پہ جمعے کی نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا تو وہ بڑی مسجد ہے. تو اس کے بعد پھر آتا ہے مسجد محلہ, ٹھیک ہے. جو عام علاقوں میں گلیوں کوچوں میں جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں پنجگانہ نماز کے لیے, تو وہ مسجد محلہ اس کا درجہ آتا ہے. پھر مسجد شارع. مسجد شارع کا مطلب ہے جو اسٹاپوں پر, روڈوں پر, ٹھیک ہے. سڑکوں کے قریب راستوں میں میں بنی ہوتی ہیں. یا مسافروں کے لیے جو مساجد بنی ہوتی جی ہیں جی. ان کا درجہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے اعتبار سے. اچھا, یہ تو ترتیب ہوگی اس کے ثواب کے اعتبار سے, فضائل کے اعتبار سے. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد شارع کا مرتبہ دیگر مساجد سے کم ہے, مسجد محلے کا جو مرتبہ ہے وہ جامع مسجد سے کم ہے. جی. لیکن عام حالات میں جب محلے میں بندہ رہتا ہے, قریبی مسجد ہے, وہ اسی کو وہی قریب پڑتی ہے, جامع مسجد دور ہے, تو اب تو وہ اسی میں جائے گا یا وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو لازم ہے کہ جامع مسجد میں جائے؟ دیکھیں, مسجد محلہ جو ہے نا, اس میں نماز پڑھنا اگرچہ اس میں جماعت قلیل ہوتی ہے, جی جی. لیکن یہ مسجد جامع سے زیادہ افضل ہے یہاں پر نماز پڑھنا, تاکہ وہ آباد رہے. مسجد جامع میں اگرچہ بہت زیادہ کثیر تعداد ہوگی, تو چونکہ مسجد محلہ کو اگر یہ چھوڑے گا تو یہ آباد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو مسجد محلہ کی فضیلت مسجد جامع سے, جامع مسجد سے, یعنی جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو. جی جی. تو بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے, شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے, لوگ دور دراز سے وہاں جمعے کے لیے بھی آتے ہیں, اور پنجگانہ نماز بھی وہاں ہوتی ہے. جی جی. تو ایک شخص کا کہ گھر کے قریب مسجد ہے تو وہ اس مسجد کو چھوڑ کے جامع مسجد میں جاتا ہے ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے, تو اس کو اپنے مسجد محلہ کی مسجد کو آباد کرنے میں, نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور, اب ہر طرح کی مساجد ہیں, محلے کی, روڈ کی, مسجد حرام شریف ہے, مسجد نبوی ہے, تو آداب میں تو یہ سب برابر ہوں گے نا؟ ان کے آداب کیا ہیں کہ کون کون سی باتیں جو ہیں, کون سے امور ہیں کہ جن کو مساجد کے اندر پیش نظر رکھا جائے, یا پھر آداب میں بھی فرق ہے کہ ان مساجد کے اور آداب ہیں, چھوٹی مساجد کے اور ہیں؟ فی نفسی مسجد میں ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ان المساجد للہ, مسجدیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. تو چاہے وہ مسجد حرام ہو یا ہمارے علاقے کی کوئی چھوٹی سی بنائی ہوئی ایک کمرے پر مشتمل مسجد ہو, جس کو مسجد ہونے کا حق دیا گیا اور مسجد بنا دیا گیا, وقف کر دیا گیا, تو وہ بھی مسجد ہیں. ادب کے اعتبار سے فی نفسی ادب کے لحاظ سے تو برابر ہیں. البتہ یہ ہے کہ جس کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا لحاظ مرتبہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں ادب کا معیار کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب جیسے مسجد حرام شریف ہے, اس میں اگر ثواب زیادہ ہے, تو اب یہ ہے چونکہ وہ حرم میں ہے, مکہ مکرمہ میں ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی برائی کرے گا انسان, اور پھر وہ مسجد بھی ہے, پھر اس میں کعبۃ اللہ شریف بھی ہے, پھر اس میں مقام ابراہیم بھی ہے, تو اس طرح وہاں پہ بہت زیادہ متبرک چیزیں موجود ہیں, برکت والی چیزیں موجود ہیں. تو اب ایسے مقام پہ اگر بے ادبی کرے گا تو یہ بے ادبی عام بے ادبی سے کے مقابلے میں زیادہ اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. ادب کی بھی زیادہ ضرورت, تو وہاں ادب بھی زیادہ کیا جائے گا. اور عام طور پہ مسلمان ادب کرتے ہیں, تو چونکہ جگہ کے اعتبار سے بھی ادب کا ایک ذہن پہ سوار ہوتا ہے کہ اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے, اس وقت میں مسجد نبوی شریف میں ہوں, تو انسان بہت زیادہ جو نا ادب کو ملحوظ رکھتا ہے, اور یہ رکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آداب ہیں کیا مسجد کے آداب میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ مسجد کے آداب میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا سر فہرست یہی کہ مسجد میں انسان شور و غل نہ کرے. ٹھیک ہے. چیخ و پکار نہ کرے. صحیح. اسی طریقے سے بدبودار کپڑے پہن کر یا بدبودار جسم کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو, یا ناپاکی لے کر نجس کپڑے, نجس چپلیں, نجس جسم کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو. مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کرے, مسجد میں کھائے نہیں, پیے نہیں, مسجد میں سوئے نہیں, سوائے اس کے کہ جو اعتکاف کی نیت جس کی ہو اور معتکف ہے اس کے لیے سونا کھانا پینا اس کی اجازت ہے. مسجد میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے. مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا, اعلان کرنا کہ بھائیوں میری فلاں فلاں چیز گم ہو گئی ہے, گھڑی گم ہو گئی ہے, جس کو ملو. تو اب یہ مسجد میں اپنی چیز گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے.
تو مسجد میں اس طرح کے جو امور ہیں جو ایک عام طور پہ گھر میں ایک انسان جس انداز کو لائف گزار رہا ہوتا ہے، جس انداز میں، مسجد کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا. تو اسی طریقے سے اب مسجد گھر کے اندر صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس میں جو بھی انداز ہوتا ہے انسان کا، مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا معاملہ ہوگا تو آواز کم سے کم آئے. اچھا. اب جیسے جھاڑو لگاتے ہیں یا کوئی ڈنڈا پھینک دیا تو اس طرح بعض اوقات خادمین جو مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں تھوڑا سا ادب وہ کچھ کم دکھائی دیتا ہے کہ مسجد کا ادب نہیں کر رہے. شور و غل، اس کو پکارنا اس کو پکارنا، اگر ایسے میں فون بھی پاس ہے تو کام کے دوران فون پہ لگا ہوا ہے، مسجد کی صفائی بھی ہو رہی ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کی نوکری ہے. اسی طریقے سے مسجد ہے تو اب بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ گلی کے اس انداز پر ہوتی ہیں کہ ادھر بھی رستہ ہوتا ہے، یہاں سے اگر کوئی آئے مسجد میں داخل ہو کر وہ دوسرے گیٹ سے چلے جائیں تو یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے مسجد کے اندر سے چلے جانا صحیح، تو اس کی بھی ممانعت ہے. مسجد کو راستہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو تھوڑا سا گھوم کے جانا ہے اور مسجد سے جائیں گے تو شارٹ کٹ راستہ پڑے گا، تو بہت ساری مساجد میں اس طرح ہو جاتا ہے. تو مسجد کو راستہ نہیں بنایا جا سکتا، یعنی جو عین مسجد کا حصہ ہے، عین مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جو حصہ نماز کے لیے وقف کر دیا گیا، اس حصے کو جگہ چلنے پھرنے کی رستے کی جگہ نہیں بنا سکتے. اور جو ویسے راستہ ہے چلنے مسجد کے اندر کا راستہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ میمن مسجد گولٹن مارکیٹ میں آ رہی تھی، تو اس مسجد کے اندر مسجد کا جو صحن ہے وہ کافی آگے ہے، سیڑھیوں کے بعد نیچے فنائی مسجد کا حصہ اور کافی ایسے حصے ہیں، تو اس کے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کی طرف لوگ بآسانی آنا جانا کرتے بھی ہیں. اسٹاپ پر جو اترتے ہیں جن کو کھارا در جانا ہوتا ہے تو وہ عموماً اس مسجد ہی کے اندر سے جاتے ہیں. تو چونکہ وہ عین مسجد کا حصہ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، وہ چونکہ وہ ہے ہی راستہ، رستے کی جگہ، چلنے پھرنے کی جگہ، تو وہاں پہ آنے جانے میں مذائقہ نہیں ہے. بالکل عین جو مسجد ہے بالکل دیوار کے ساتھ صحن آ گیا، اب ادھر دروازہ ہے ادھر دروازہ ہے، تو اب اس دروازے سے جانا اور دوسرے سے نکل جانا، اور مسجد کے کو گویا راستہ بنایا گیا تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. جیسے اب عالمی مدنی مرکز میں لے لیں کہ ایک صحن ہے، فنائی مسجد ہے، اس کے بعد عین مسجد ہے. اب جیسے ہم مدنی چینل کی عمارت میں ہیں اور ایک سابقہ مدنی چینل کی عمارت ہے، تو اگر وہاں سے کوئی یہاں آنا چاہے یا یہاں سے وہاں جانا چاہے تو دونوں گیٹ قریب پڑتے ہیں، تو اب کیا بیچ میں سے نہیں جا سکتا، بار بار سے جانا ہوگا. یہ جو مسجد فیضان مدینہ میں جو باؤنڈری وال ہے چھوٹی 3-4، کیونکہ بہت سارے لوگ عالمی مدنی مرکز میں آتے رہتے ہیں اور مختلف، تو اب اس میں یہ ہے کہ تو مسجد کو راستہ نہیں بنائیں گے. اگر جیسے جامعہ کی عمارت یا جو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے اگر کوئی پرانے اسٹوڈیو میں جانا چاہتا ہے تو وہ مسجد سے ہو کے نہیں جائے گا، اس کو صحن میں آنا پڑے گا. اور جو فیضان مدینہ کا جو صحن ہے وہ فنائی مسجد ہے، عام مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، عام مساجد میں ایسا نہیں ہوتا. تو چونکہ فیضان مدینہ کا جو صحن ہے وہ فنائی مسجد ہے، تو یہاں سے وہ گزر کے جائیں گے، اگرچہ تھوڑا سا قریب ان کو مسجد ہی کا حصہ پڑے گا، لیکن مسجد کو راستہ نہیں بنا سکتے. لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد میں یا مدنی مرکز میں عبادت کے لیے، اجتماع میں شرکت کے لیے، تو وہ ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں، ادھر سے ادھر، تو وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جیسے یہاں سے اس عمارت سے جو جس میں جامعہ ہے، اس عمارت سے اگر کوئی اترتا ہے عصر کی نماز کے لیے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں پھر عصر کے بعد اس والی عمارت کی طرف جاؤں گا، تو عصر کی نماز اس نے پڑھی، اب اس کے بعد یہ دوسری طرف نماز کے لیے کیونکہ وہ نماز پڑھ لی. تو اگر کوئی راستہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ مسجد میں ایک جگہ سے اگر دروازے داخل ہوا تو مسجد میں بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھ لے، اس کے بعد پھر آگے جائے گا. لیکن جو محلوں کی مساجد میں اس طرح مسجد کے اندر سے گزر جاتے ہیں، چھوٹی جو مساجد ہوتی ہیں بازاروں کے اندر بالخصوص، تو وہاں اس کی اجازت نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سے مسجد کا ادب جو ہے نا وہ بالکل پامال ہو رہا ہوتا ہے. لوگ چپل اٹھاتے ہیں، اب وہ گندی سندی چپل ہیں وہ یوں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور حالیہ جیسے بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسے موقع پہ اگر کوئی یوں کراس کرتا ہے مسجد کے صحن کو، تو اس کے اندر پھر یہ معاملہ آئے گا کہ چپلوں سے نکلنے والا ٹپکنے والا پانی، اور بس اوقات یہ چپلیں گندے اور ناپاک پانی میں بھی ڈوب جاتی ہیں چلنے پھرنے کی وجہ سے، تو یہ ناپاک چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر سے گزارنا بھی پایا جائے گا، تو اب قباحت اور بڑھ جائے گی. ظہر کی نماز پڑھنے گئے
اور وضو بھی کیا اور ساتھ ہی چپل بھی دھو لی وہاں پر. کیونکہ جو وضو خانے میں جو پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ان کے جسم پہ کوئی ناپاکی لگ گئی تو وہ ناپاکی کا ازالہ کر لیں, دھو لیں. وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں. تو یعنی وضو کر کے پاکیزگی حاصل کرنے یا جس کے جسم پہ ناپاکی لگ گئی تو وہ اس کا ازالہ کرے. تو یہ وضو خانوں میں پانی اسی لیے بھرا جاتا ہے. بعض اوقات وضو خانے اور مسجد کے صحن کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور چپل پہننی پڑتی ہے. چپل پہن کے وضو کر کے چپل پہن کے پھر ہم نے جانا ہوتا ہے مسجد کے اندر صحن میں, پھر سیڑھی چڑھ کے اوپر مسجد. بعض مساجد ایسی ہوتی ہے تو اب وہاں پہ اگر چپل کسی کی ناپاک ہوگی تو ناپاک چپل وضو کے بعد پہنے گا تو پھر اس کا وہی وضو کرنے کا اجازت دی جائے. اس کو یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ چپل کو دھو لیں. جو میں آج کر رہا ہوں نا ویسے ہی وہاں رہتے ہیں, دکان پر ہوتے ہیں, گزر رہے تھے, چپل خراب ہو جا کر مسجد میں دھو لی. اس طرح بلا وجہ اس طرح جو نماز کے لیے جیسے آ رہا ہے نا اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی چپلوں کو پاک کرے, کیونکہ وضو کر کے اس نے جانا ہے مسجد میں. ٹھیک ہے. اور چپل پہنے بغیر جانا یہ بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے. تو چپل پہن کے جائے گا تو چپل یہ پاک کر سکتا ہے, لیکن ایسے موقع پہ چپلیں پاک کرنے میں, ناپاک چپلیں دھونے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نل چھینٹیں مار رہا ہو اور اسی حالت میں اگر کوئی چپل دھو رہا ہو تو یہ اپنی چپل تو پاک کر رہا ہوگا, در و دیوار بھی نل کے اطراف میں بیٹھے ہوئے نمازیوں پہ چھینٹیں پڑ رہی ہوں گی. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. مسجد کا وضو خانہ جو ہے, اب جیسا چپل آپ نے منع کر دی ہے, مخصوص صورت میں اجازت ہے, کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ نماز کے لیے گئے, وضو کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, لیکن سر دھو رہے ہیں, وہیں پر رہتے ہیں, ظہر کا وقت ہے یا کام کاج والے ہیں, جا کے سر دھو رہا ہے, کوئی منہ دھو رہا ہے صابن کے ساتھ, کوئی پانی بھر کے لے کے جا رہا ہے, تو کیا یہ سارے کام اس وضو خانے میں, اور اگر وہاں واش روم بھی ہے, استنجا خانے ہیں, غسل خانے ہیں, تو نہانے کی اجازت, یہ ساری چیزیں ملیں گی؟ دیکھیں محض جو معتکف ہے اس کو تو ان چیزوں کی اجازت ہے کہ مسجد کا پانی وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. رہا جو لوگ مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی پانی موجود ہے, اب پھر وہ آتے ہیں مسجد میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا لیتے ہیں, تو یہ عمل اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ اپنے گھروں کا پانی جو ہے نا وہ استعمال کریں. مسجد میں بس اوقات پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے, اور مسافر یا وہ لوگ کہ جن کے گھر دور ہوتے ہیں اور وہ نماز کے وقت میں آتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دشواری ہوتی ہے. اس کی کرنے کی اجازت نہیں. اس طرح جو مسجد کا جو وضو خانے میں جو بھرے جانے والا پانی ہے ٹنکیوں میں, تو اس کا مقصد وضو ہے, نماز کی تیاری. اب جو نماز کے بجائے وہ صرف آتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, سر پہ پانی ڈالتے ہیں اور نماز نہیں پڑھنی, بس وہ آ کے ایسے ہی ہاتھ منہ دھو کے چلے جاتے ہیں, تو ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پانی جو ہے وضو کے لیے بھرا جاتا ہے, نہ کہ ایسے فریش ہونے کے لیے بھرا جاتا ہے. البتہ جیسے بعض مساجد کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے کچھ معمولی مقدار میں مسجد کا پانی یوں یوز کرنے کی اجازت, پینے وغیرہ کے لیے کولر بھر کے لے گئے تو ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن مسجد کی دکانیں نہیں ہیں, اطراف کے دکانیں ہیں, تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. یا چھولے پکوڑے بیچنے والے تو وہ, یا قریب میں کوئی ہوٹل ہوتا ہے تو وہ آ کے بالٹیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں, تو ان کو اجازت نہیں ہے. اور مسجد انتظامیہ کو بھی اس کی روک کا اہتمام بالکل اہتمام کرنا چاہیے. مسجد کی صفائی ہے کس پر لازم؟ خادمین کریں گے, خادمین رکھے جائیں گے, یا اہل محلہ بھی اس کے اندر حصہ شامل کرنا چاہیے؟ کس پر لازم ہے, کون کرے مسجد کی صفائی؟ احادیث مبارکہ سے جو ظاہر ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف مسجد کے خدمتگار جو ہوتے ہیں انہی پہ لازم ہے, بلکہ جو اس کی مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہر ایک مسلمان چاہے گا کہ میں مسجد کی صفائی کروں اور وہ فضیلت حاصل کروں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, امام ترمذی, امام ابو داؤد, ابن ماجہ رحمہم اللہ, انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر امت کے ثواب پیش کیے گئے, یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے. یعنی امت کے نیک اعمال جب پیش کیے گئے اور ان کے کاموں پر جو ثواب وہ پیش کیے گئے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ عمل بھی میری امت کا جو ثواب کا باعث تھا پیش کیا گیا کہ ایک آدمی نے کوئی تنکا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا, تو یہ بھی ثواب کے زمرے میں میرے سامنے لایا گیا. تو اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر گھر کے اندر کوئی خادمین نہیں ہوتے، خود ہی گھر کرتے کی ہیں۔ خواتین ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد حضرات بھی گھر کی صفائی میں حصہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی اس طرح کا ہے کہ گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ایک ایک چیز صاف ہوتی ہے، کچھ چیزیں روزانہ صاف ہونے والی ہوتی ہیں، کچھ ہفتے میں صاف ہوتی ہیں، کچھ مہینے، کچھ سالانہ، تو مسجد کے اندر بھی اسی طرح کا ہے کہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ کام صرف خادم ہی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کوئی بال نظر آ رہا ہے تو خادم پر چلانے، شور مچانے اس کے بجائے ہم خود اٹھا لیں، ٹھیک ہے، خود اٹھا کے اس کو سائڈ میں کر دیں۔ جی جی اسی طرح بسا اوقات جو ہوا کے ذریعے اطراف کا کچرا بھی مسجد کے صحن میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم خادم کے پیچھے لگ جائیں گے تم نے ہی اٹھانا ہے، جی جی، اور تو اسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ ثواب سے محرومی والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اٹھا لیں، پھینک دیں۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سیرت مبارکہ میں یہ چونکہ بہت ساری چیزیں امیر اہل سنت سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو کثیر اسلامی بھائی اب بھی اس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں جو امیر اہل سنت نے ایک دفعہ ظاہر فرمایا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ کی جیب میں شوپر ہوتا ہے، تھیلی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پھر اس کی حکمت بیان فرمائی اور اس کو دکھایا بھی، اس تھیلی کو دکھایا۔ اس تھیلی میں کیا تھا؟ اس میں بال، تنکے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مسجد کے فرش پہ نظر آتی ہیں، تو امیر اہل سنت وہ اٹھا کے اس میں ڈال لیتے ہیں۔ اب اس کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لینا یا اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لینا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھول جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو تھیلی کے اندر وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مسجد سے یعنی ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بال ہوا کے ذریعے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ مسجد کے اندر ایسی چیزوں کو دور اگر کوئی کرے گا تو اس کو مسجد کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو ثواب پیش کیے گئے اس میں وہ تنکا بھی تھا جو آدمی نے باہر نکالا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھانا چاہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو مختصر ہیں، لیکن ثواب ان کا جب آخرت میں نظر آئے گا تو الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے سارے نمازیوں کو، خادم بھی کام کرے کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن اس کے کام کے بعد بھی اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے ثواب سے محروم نہ ہو، اس کو اٹھا دیں۔ اس طرح اب تو شہروں کے اندر تو بہت کم ہو گیا، لیکن چھوٹے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ابھی بھی چٹائیاں ہوتی ہیں، کھجور کی غالباً کہتے ہیں، اب اس کے تنکے نکل رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں نا، ایک تو چٹائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کنکر بھی آ جاتے ہیں بعض جگہوں پر مساجد کے اعتبار سے، تو اب ان کو سنبھال لینا چاہیے۔ اچھا، مسجد کا جو کچرا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اٹھا لی ہیں، اپنی تھیلی میں ڈال دی ہیں یا خادم نے صفائی کر کے جمع کی ہے، تو اب اس کو کیا کریں؟ جو ہمارا وہ ڈسٹ بن ہے اس میں ڈال دیں یا کوڑا دان جو باہر رکھا ہوتا ہے بڑا اس میں ڈال دیں؟ ادب کا تقاضا تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ مسجد کا جو اس طرح کا جو صفائی کے دوران نکلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، گرد غبار وغیرہ، تو چونکہ مسجد سے ان کی نسبت ایک طرح سے ہو گئی، مسجد میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، تو اس وجہ سے اس کچرے کا بھی عام کچرے سے اس کا فرق ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جہاں عام کچرا ڈلتا ہے، گندگی جہاں پہ ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ اس کو نہ ڈالا جائے۔ مثلا کہیں نالا ہے تو مسجد سے صفائی سے نکلی ہوئی گرد غبار کو نالے میں ڈال دیا، گندے نالے میں، گندگی کے نالے میں، وہاں نہ ڈالیں۔ تو اس کا یہ کہ تھوڑا سا نمایاں اس کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اچھے طریقے سے ٹھکانے جو بھی لگانا ہے، لیکن ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ سب یہ ادب کی باتیں ہیں، ادب دل میں ہوگا تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی سمجھنے میں، سیکھنے پر عمل کرنے میں آسانی رہے گی۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الفاد رضا اطاری گوجرا شہر اطراف گاؤں سے عرض کر رہا ہوں۔ صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ بعض لوگ وہ مساجد کے پیسے، جیسے مسجد کا جو خزانچی ہوتا ہے اس سے کچھ پیسے وغیرہ قرض کے طور پہ مانگتے ہیں کہ میں کچھ قرض دے دیں، ہم آپ کو 1-2 ماہ بعد واپس لوٹا دیں گے۔ تو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا مسجد کے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں، مسجد کی خدمت کے لوگ دیتے ہیں، کیا وہ کسی کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟ کا جواب عطا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ الطاف رضا خان، ہند مہاراشٹر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔
دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کسی کی چیز ملی ہو تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی چیز ہمیں ملی تو اس کو کس طرح سے دیا جائے؟ کیا اس کا اعلان کر کے سامنے والے سے یہ کہا جائے کہ کسی کی چیز ہے، شناخت کر کے لے لی جائے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے. محمد ریحان اتاری لاہور. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مسجد جائز اور ناجائز کیا ہوتی ہے، جگہ کے بارے میں، کہ جگہ کون سی ہو جس پہ مسجد بنائی جا سکتی ہے اور کون سی نہ ہو جس پہ جگہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی. حضور مسجد کے خزانچی کے پاس جو ہے جو رقم ہوتی ہے تو اب اس سے قرض مانگتے ہیں. عام طور پر تو امام صاحب، خادمین وغیرہ یا جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں، لیکن ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی مانگ سکتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی ہو وہ اگر قرض مانگے، ادھار مانگے، تو کیا مسجد کی رقم میں سے ادھار دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو کس کو دیا جا سکتا ہے؟ مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے جی جی، تو اس کو ہم بطور قرض کسی کو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ متولی جو مسجد کے محتمیم ہوتے ہیں، منتظم ہوتے ہیں، تو وہ بھی مسجد کی رقم کو بطور قرض استعمال نہیں کر سکتے صحیح. کہ 1,00,000-2,00,000 روپے انہوں نے لے لیا اور بعد میں آئیں گے BC کھلے گی تو مسجد میں ڈال دیں گے. تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کا پیسہ قرض نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. الطاف رضا خان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ وہاں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے. تو اب اگر میری کوئی چیز گمتی ہے، میرا چشمہ گم گیا، گھڑی گم گئی، تو میں کہوں کہ بھئی کسی کو ملا تو دے دو، یہ منع ہے. لیکن مجھے کسی کی چیز ملی ہے اور اب وہ چیز ظاہر سی بات ہے ابھی اگر اعلان ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی لے جائے گا، اور اگر اس کو چھپا دیا گیا، ابھی اس کا اعلان نہ کیا گیا، تو پھر تو وہ چیز رکھی رہے گی اور جس کی ہے اس کو بھی نہیں ملے گی اور ہم بھی اس کو کیا سنبھالیں گے. تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ چیز جو ہے وہ اصل مالک تک پہنچ جائے؟ دیکھیں، اس میں جو ممانعت ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان، تشہیر، تلاش کرنا اور لوگوں میں یعنی خود میں اپنی چیز کا اعلان کروں. اپنی چیز جو گم ہوئی ہے نا اس کا اعلان کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کسی اور کی کوئی چیز مل جاتی ہے، جیسے چشمہ مل گیا یا گھڑی مل گئی یا بعض اوقات وہ پرس یا کوئی اس طرح کی چیز بندہ بھول جاتا ہے، تو اس طرح کسی کی چیز ملی ہے تو اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ممانعت ہے اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرنا، ڈھونڈنا اور لوگوں میں ایک تشویش پیدا کرنا، کیا ہوا بھائی فلاں چیز میری گم ہو گئی، لوگوں کو کبھی اس کو بولتا ہے کبھی اس کو بولتا ہے. تو اس طرح جو مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز تلاش کرے گا تو اس کی ممانعت ہے. اور نبی کریم تلاش بھی نہیں کر سکتا، یعنی ویسے ڈھونڈ رہا ہے کہاں. ہاں، اس طرح اگر کوئی تلاش کرے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ تلاش کر رہا ہے، کبھی یہ چیز اٹھاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، یعنی ایک انداز تشویش والا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بعض اوقات لوگ پھر شور مچاتے ہیں میری یہ چیز گم ہو گئی کسی کو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو گے گمی ہوئی چیز مسجد میں کوئی تلاش کرتا ہے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس واپس نہ کرے کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی. صحیح. ہاں، اگر کسی کی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو عام طور پہ جو طریقہ کار جو چل رہا ہے نظر آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بآسانی پہنچ جائے گی اور پہنچ بھی جاتی ہے. وہ طریقہ یہ ہے جیسے وضو خانے میں نے وضو کیا، مجھے گھڑی نظر آئی تو ہوتا یہ ہے کہ فوراً میں گھڑی اٹھا لوں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب مالک آئے گا وہ تو پریشان ہوگا کہ کس نے اٹھائی. ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس گھڑی کو فی الوقت کوئی نہ اٹھائے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر پڑی رہنے دیں. ایک آدمی جب وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے پھر وہ معمولات ہوتے ہیں، ٹوپی پہننا، یہ کرنا، تو گھڑی پہننے کی بھی عادت ہوتی ہے. جب اس کو یاد آئے گا گھڑی تو میں نے اتاری تو واپسی آئے گا وہ اٹھا لے گا. تو فوری طور پہ نہ اٹھائیں. اب دیکھا کہ اس کا مالک نہیں آ رہا، کافی دیر ہو گئی، تو اب یہ گھڑی پھر عام طور پہ امام صاحب تک پہنچا دی جاتی ہے. امام صاحب پھر نماز کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ ایک گھڑی ملی ہے اور اسی طرح کی اکثر گھڑیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں، تو جس کا ہو وہ نشانی بتا کے لے لے. تو عام طور پہ اس طرح پھر انسان ایک مطمئن ہو جاتا ہے دل کہ میری چیز محفوظ مقام پر ہی پہنچ گئی ہے اور وہاں سے مجھے مل جائے گی. تو عام طور پہ اس طرح مساجد میں ائمہ حضرات، مؤذن صاحب وغیرہ کے پاس اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اعلان کرنے سے ان کے مالکوں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ انداز درست ہے. لیکن جس کی چیز گم ہوئی ہے اب وہ کھڑے ہو کے پھر اعلان کرے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، یہ طریقہ کار منع ہے. امام صاحب تک اگر پہنچا دی کسی دوسرے کی گمشدہ چیز اور انہوں نے اعلان کر دیا، یا جس کو ملی ہے وہی اعلان کر دے کہ بھئی ایسی ایک چیز مجھے ملی ہے، جس کی ہو تو وہ مسجد کے
فلاں جگہ کوئی جگہ بتا دے وہاں آ کے لے لے. ٹھیک تو ہے. اس طرح بھی چیز بآسانی مالک تک پہنچ سکتی ہے. جزاک اللہ. ریحان صاحب لاہور سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز مسجد کیا ہوتی ہے؟ یہ زمین کے اعتبار سے کہ جس جگہ مساجد بنائی گئی ہیں تو وہ کون سی مساجد ایسی ہوں گی کہ جن کو ناجائز کہا جائے گا؟ ویسے تو مسجد جائز ہی ہوتی ہے عام طور پر. اپنی ملک میں کوئی چیز ہو وہ انسان وقف کرتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں آتا, ٹھیک اپنی ہے. خوشی سے وہ وقف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, مسجد بناتا ہے تو وہ مسجد تو بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے. یا لوگوں نے اسی طرح خرید کر لوگوں نے فنڈ جمع کیا, فنڈ جمع کرنے کے بعد ایک جگہ باقاعدہ پرچیز کی گئی, مالک نے اپنی خوشی سے اس جگہ کو بیچا, پھر اس جگہ کو مسجد کیا گیا, قرار دیا گیا, تو یہ بھی مسجد ہے. ٹھیک ہے. ناجائز جگہ مثال کے طور پہ کسی کی پرسنل جگہ تھی, اب وہ آدمی نہیں آ رہا تو اس جگہ کو استعمال میں لانے کے لیے مسجد بنا دی, مصلی بنا دیا, اس کی اجازت کے بغیر نماز وہاں پہ پڑھی جا رہی ہے, وہ آ کے منع کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تم اللہ کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہو. تو ایسی جگہ جو غصب والی جگہ ہے جس میں کسی بندے کا حق دب رہا ہے, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ورثاء کے حق ہوتے ہیں. صحیح. اب ایک وارث جو ہے نا وہ نابالغ بھی ہے, نابالغ ہے, اب کچھ بالغ نابالغ, کچھ کی طرف سے اجازت ہیں کچھ کی طرف سے نہیں, ایک قابض ہوتا ہے اور وہ مسجد کو مسجد انتظامیہ کو دے دیتا ہے کہ اس جگہ مسجد بنائیں, نماز پڑھائیں. بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں ورثاء ہیں اور ورثاء جو راضی بھی نہیں ہیں مسجد کرنے پر, بعض نابالغ ہیں ان کی تو اجازت بھی کافی نہیں ہے, ان کی اجازت دینا بھی درست نہیں ہے. تو اس طرح دیگر حقوق العباد اس جگہ سے متعلق ہوں تو ایسی جگہ پہ بھی مسجد نہیں بنا سکتے. اگر کسی کا حق دبا کر جو مسجد کسی جگہ کو بنا دیا گیا ہے, کسی مسلمان کا حق اس میں دبا ہوا ہے, اس جگہ کو جس کو غصب والی جگہ کہتے ہیں, جس میں کسی مسلمان کا حق دبایا گیا, تو ایسی جگہ کو مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے, ایسی جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ بعض جیسے ہمارے گورنمنٹ کی بعض جگہ ہوتی ہیں کہ جو خالی پڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اگر مسجد بنا دی جاتی ہے اور بعد میں وہ مسجد کے لیے الاٹ بھی ہو جاتی ہے, پرمیشن بھی کوشش کرنے سے پرمیشن بھی مل جاتی ہے, تو یعنی اس نیت سے بنائے جاتے ہیں گورنمنٹ الاؤ کر دے گی. ٹھیک ہے. اس حسن ظن کے ساتھ جگہ پہ مسجد بنائی جاتی ہے, اور بعض اوقات پھر مسلسل کوششوں سے اس جگہ کو مسجد مان لیا جاتا ہے گورنمنٹ لیول پر بھی. ٹھیک ہے. اس جگہ کو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قبضے والی جگہ ہے یا غصب والی جگہ ہے, وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مسجد بنانا ہے تو ثواب کا کام, لیکن اس کو کرنے کے لیے بھی شرعی رہنمائی اگر لے لی جائے, رہنمائی لینا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی بہت ساری مساجد ہیں جو کہ وقف املاک سے متعلق, ایک مجلس ہے مجلس وقف املاک, الحمدللہ بالخصوص دعوت اسلامی کی زیر انتظام زیر اہتمام جو مساجد مدارس اس طرح کے جو معاملات ہیں, ان کی شرعی رہنمائی کے لیے الحمدللہ یہ مجلس قائم ہے. اور دارالافتاء اہل سنت کا جو شعبہ ہے افتاء مکتب, اس سے رابطہ کرنے کے بعد الحمدللہ نئی مساجد کا قیام اور دیگر معاملات کیے جاتے ہیں. تو آپ بھی اگر کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس مجلس سے رابطہ کیجئے. کم از کم مسجد آپ جیسے بھی بنائیں, جو بھی آپ اس کے معاملات ہیں, لیکن اس مسجد کے بنانے کے اندر جو شرعی رہنمائی لینا ہے کہ جہاں پر ہم مسجد بنا رہے ہیں, ہم جو جس زمین پر بنا رہے ہیں, کیا وہ زمین شرعی طور پر ایسی ہے, اس قابل ہے کہ وہاں پر مسجد بنائی جا سکے. پھر اس کے علاوہ وہاں جو نیت کے معاملات ہیں یا پھر وہ چندہ جو جمع کیا جا رہا ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو عوام الناس اگرچہ کاروباری حضرات ہیں, دنیاوی معاملات کے اندر بہت تیز ہیں, لیکن ان معاملات کے اندر جب تک کسی عالم سے مفتی صاحب سے رابطہ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس میں غلطی کا قوی اندیشہ ہے. لہذا ہماری اس مجلس کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور افتاء مکتب سے دارالافتاء اہل سنت کے شعبے سے رابطہ کیا جائے, انشاءاللہ آپ کی ضرور شرعی رہنمائی کی جائے گی. اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری مجلس ہے مسجد خدام المساجد. الحمدللہ دنیا بھر کے اندر نئی مساجد کی تعمیر کرنا, زیر تعمیر مساجد کی تکمیل کی طرف لے جانا الحمدللہ اس مجلس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور جو میری آخری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے الحمدللہ
الحمدللہ یہ مجلس اس سال کے اندر 500 سے زائد مساجد الحمدللہ ہماری یہ مجلس بناتی ہے اور آئے دن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ روزانہ ایک یا ایک سے زائد مسجدیں اوسط نکالی جائے تو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر اس مجلس کے تحت بنائی جاتی ہیں. تو اگر آپ مسجد بنانے کا شوق رکھتے ہیں, اس معاملے کے اندر حصہ ملانا چاہتے ہیں, پوری مسجد بنانا چاہتے ہیں یا کچھ مسجد کے حوالے سے چندہ دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری اس مجلس سے بھی رابطہ کیجئے. مجلس خدام المساجد ہے. اللہ تعالی ہمیں مساجد بنانے, ان کا ادب کرنے, ان کا احترام کرنے, شرعی طریقہ کار کے مطابق مساجد کے انتظام کو چلانے اور دیگر معاملات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.